السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 ذی الحج، آج مدینہ رو رہا ہے، آج جنت البقیع کی فضائیں غم سے بوجھل ہیں، آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سسک رہے ہیں، کیونکہ آج امت مسلمہ اپنے اس محسن کو یاد کر رہی ہے جس نے اپنی دولت، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا سکون سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، مگر اپنے دامن کو کبھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے خالی نہ ہونے دیا۔ وہ کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، وہ ذو النورین تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، وہ خوش نصیب تھے جن کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ فرشتے بھی نگاہیں جھکا لیتے تھے، آپ کی صحاوت کا عالم یہ تھا کہ محتاجوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آپ کے در سے ملتی تھی، آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنی ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر قربان کر دیتے تھے۔ جب اسلام پر تنگی کا وقت آیا، جب لشکر عسرت کے قدم رکنے لگے، جب مسلمانوں کے پاس وسائل نہ رہے، تو ایک صدا اٹھی، کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے، اور پھر ایسے اٹھے کہ رہتی دنیا تک صحابت کی تاریخ شرما گئی۔ اونٹ بھی دیے، سامان بھی دیا، سونا بھی دیا، چاندی بھی دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر مدینہ پیاسا تھا، عثمان نے بیر رومہ خرید کر اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ قرآن کے منتشر لہجوں سے اختلاف کا اندیشہ پیدا ہوا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک مسیح پر جمع کروا کر قیامت تک آنے والی امت پر ایسا احسان کیا جس کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ مگر افسوس، جن کے ہاتھ ہمیشہ خیر بانٹتے رہے، جن کے دروازوں سے کبھی کوئی سوالی خالی نہ لوٹا، جنہوں نے ساری زندگی امت کے زخموں پر مرہم رکھا، انہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 40 دن بھوک، پیاس، تنہائی، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تلواریں لے کر کھڑے تھے، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون بہتا نہیں دے سکتا۔ یہ تھا صبر، یہ حلم تھا، یہ عظمت تھی۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا، قرآن سامنے کھلا ہوا تھا، لبوں پر تلاوت جاری تھی، آنکھوں میں رب کی ملاقات کی آرزو تھی، اور ظالموں کی تلواریں بے نیام تھی۔ ایک وار ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور آخرکار قرآن پڑھتے پڑھتے اور نورانی چہرہ خون میں نہا گیا۔ کہتے ہیں کہ قرآن کے افراق بھی خون کے قطرے گرے، اور گویا تاریخ چیخ اٹھی، آج محافظ قرآن کی آغوش میں شہید ہو گیا۔ ہائے عثمان، آپ کی شہادت صرف ایک انسان کی شہادت نہ تھی، یہ حیا کی شہادت تھی، یہ سخاوت کی شہادت تھی، یہ صبر کی شہادت تھی، یہ وفا کی شہادت تھی۔ مگر اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ شہید نہیں ہوئے، آپ آج بھی ہر سخی کے دل میں زندہ ہے، آپ آج بھی ہر باحیا انسان کے کردار میں زندہ ہے، آپ آج بھی ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں زندہ ہے۔ سلام ہو عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر، سلام ہو ذو النورین پر، سلام ہو جامع قرآن پر، سلام ہو شہید مظلوم پر رضی اللہ عنہ و رضو عنہ۔ اے عثمان غنی، مدینہ آج بھی آپ کو یاد کر کے روتا ہے، اور امت مسلمہ آج بھی آپ کے احسانات کے بوجھ تلے سر جھکائے کھڑی ہے۔